نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا کذب سماعون لقوم آخرین ولم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی آیت 41 سے 43 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وإن لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ آیت 41۔ سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤک فاحکم بینہم او اعرض عنہم ان تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ آیت 42۔ وکیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین۔ آیت 43۔ ان آیتوں کا ترجمہ اس طرح: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے کفر میں جلدی کرنے والوں کے غم میں نہ ڈالیں جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں اور جھوٹ کو سننے والے ہیں اور دوسری قوم کے جو آپ کے پاس نہیں آئی جاسوس ہیں، جو کلمے ان کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو اسے لے لو، اور اگر تم کو یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے بچو، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے آپ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ ہیں جن کے دل پاک کرنے کا حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا، انہی کے لیے دنیا میں بھاری رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ جھوٹ کو خوب سننے والے اور حرام خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا ان سے اعراض کریں، یہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر آپ ان میں حکم فرمائیں تو انصاف سے حکم فرمائیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند فرماتا ہے، اور تعجب ہے کہ یہ کیسے آپ کو جج بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کے احکام ہیں، پھر یہ اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، یہ مومن ہی نہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 41 سے 43 کا۔
اب ان آیتوں کی تفسیر، آیت 41، شریعت پر اپنی رائے مقدم کرنے والے منافق ہیں۔ یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں اتری جو کفر میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باہر ہیں، اور اللہ کی شریعت پر اپنی خواہشیں، رائیں اور قیاس مقدم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے دل ایمان نہیں لائے، یعنی زبانوں سے تو ایمان کا اقرار کرتے ہیں اور دل اجڑے ہوئے ہیں، یہ منافق ہیں۔ پھر فرمایا جو یہودی اسلام و ارباب اسلام کے دشمن ہیں وہ جھوٹ کو خوب سنتے ہیں، یعنی اس کو قبول کرتے ہیں اور اس سے خوب متاثر ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جو لوگ آپ کی مجلس میں آ کر نہیں بیٹھتے یہ ان کی طرف سے تمہارے پاس جاسوس بن کر آتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، کم وقت بات کو بدل ڈالتے ہیں، کچھ کا کچھ مطلب اوٹ پٹانگ بیان کرتے ہیں اور صحیح سمجھ جانے کے باوجود الٹا مطلب لے اڑتے ہیں۔ نیتیں یہی ہوتی ہیں کہ طبیعت کے مطابق سنو تو مان لو ورنہ ٹھکرا دو۔ یہ آیت ان دو یہودیوں کے بارے میں اتری جنہوں نے زنا کیا تھا، حال چونکہ انہوں نے رجم کی آیت بدل ڈالی تھی اور اپنی طرف سے یہ سزا مقرر کر لی تھی کہ بدکار کو 100 کوڑے مارے جائیں اور اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا سوار کر کے سر بازار پھرایا جائے۔ پھر جب ہجرت کے بعد ان میں زنا کا یہ واقعہ پیش آیا تو کہنے لگے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلے، دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر 100 کوڑے اور منہ کالا کر کے رسوا کرنے کا حکم دیں تو مان لو اور اسے اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنا لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا تھا، اور اگر سنسار کرنے کا حکم دے تو مت مانو۔ اس بارے میں چند احادیث سن لیجئے۔ ابن عمر، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان میں سے ایک جوڑے نے زنا کیا ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کیا تورات میں سنسار کرنے کا حکم نہیں؟ بولے ہم 100 کوڑے مارتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام بولے تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں رجم ہے، لاؤ تورات تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ چنانچہ تورات لا کر کھولی گئی اور رجم کی آیت ہاتھ سے چھپا کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام بولے ہاتھ اٹھاؤ۔ اب جو ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت نکلی۔ بولے ٹھیک ہے، تورات میں رجم کی آیت ہے۔ آخرکار آپ نے دونوں کو سنسار کرنے کا حکم فرما دیا۔ میں نے مرد کو دیکھا عورت پر جھک جھک کر اس کو پتھروں سے بچا رہا تھا۔ آپ نے یہودیوں سے پوچھا تم زناکار جوڑے کو کیا سزا دیتے ہو؟ بولے کالا منہ کر کے انہیں ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ۔ آخر تورات لائی گئی اور ایک شخص سے جو انہی میں سے تھا کہا گیا کہ تورات پڑھیے۔ اس نے تورات پڑھی، جب رجم کی آیت تک پہنچا تو اس پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس نے ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت نکلی۔ بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تورات میں رجم کی آیت ہے، لیکن ہم اسے آپس میں چھپا لیتے تھے۔ پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سنسار کیے گئے۔ ہم کالا منہ کر کے الٹا سوار کر کے انہیں شہر میں پھراتے ہیں۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک کوفی شخص سے سنا جو عالم و حافظ تھا۔ ہم ابن مسیب کے پاس تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتا تھا کہ ایک یہودی نے ایک یہودیہ سے زنا کیا۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ مقدمہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، کیونکہ آپ تخفیف کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اگر آپ رجم کے علاوہ فتویٰ دیں گے تو ہم مان لیں گے اور اس سے اللہ کے وہاں جھگڑ لیں گے کہ تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا یہ فتویٰ تھا۔ چنانچہ یہ لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ سے معاملہ بیان کیا۔ آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدھے بیت المدارس تشریف لے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں تم کو اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ شادی شدہ زناکار کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟
بولے ہم کوڑے لگا کر کالا منہ کر کے الٹا گدھے پر سوار کر کے شہر میں پھراتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک نوجوان خاموش رہا۔ آپ نے اس کی خاموشی تاڑ کر اور سخت قسم دلائی۔ اس نے کہا جب آپ نے اللہ کی قسم دلائی ہے تو دیکھو تورات میں رجم ہی ہے۔ فرمایا پھر تم نے سب سے پہلے کس وجہ سے یہ حکم بدلا؟ بولا ہمارے ایک بادشاہ نے کہ ایک عزیز نے زنا کیا، اس نے اسے سنسار نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد رعایا میں سے کسی نے زنا کیا، جب انہیں رجم کرنا چاہا تو اس کی قوم حائل ہو کر بولی کہ جب تک آپ کا آدمی سنسار نہیں کیا جائے گا ہم بھی اپنا آدمی سنسار نہیں ہونے دیں گے۔ پھر آپس میں یہی سزا مقرر کر لی گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو میں توریت کا احکام کے مطابق حکم کرتا ہوں کہ دونوں سنسار کر دیے جائیں۔ چنانچہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ یہودیوں کے علماء کو بلا کر ان سے توریت پڑھوانا ان اس لیے نہیں تھا کہ انہیں الزام دیا جائے یا وہ اس کو مانتے ہیں یا یہ شریعت محمدیہ کی پیروی پر مامور ہیں اور انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مان لینا ضروری ہے، بلکہ اس سے اول تو آپ کی صداقت کا اظہار مقصود تھا کہ آپ نے وحی کے ذریعے وہی حکم دیا جو ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ دوم انہیں قائل کرنا اور ذلیل کرنا بھی تھا کہ جس حکم کا وہ انکار کر رہے تھے اسی کو انہیں مان لینا پڑا، اور لوگوں پر یہ بات کھل گئی کہ یہ اللہ کے احکام چھپا لیتے ہیں اور اپنی رائے اور قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لوگ دل سے حکم ماننے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے تھے، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ اگر اپنے دستور کے مطابق حکم ملے گا تو مان لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ پھر فرمایا جنہیں اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے آپ کو اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ نے دنیا میں ان کے دل پاک کرنے نہیں چاہے ان کے دل لیے دنیا میں بھی سخت رسوائی اور آخرت میں بھی سخت عذاب ہے۔ آیت 42 اللہ باطل پرستوں اور حرام خوروں کو پاک نہیں فرماتا، یعنی باطل کو بڑے مزے سے سنتے ہیں اور حرام یعنی رشوت کھلم کھلا کھاتے ہیں۔ بھلا جن کی ایسی بری عادتیں ہوں اللہ ان کے دل کس طرح پاک فرمائے اور کس طرح ان کی دعائیں قبول ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے جھگڑے آپ کے پاس لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے خواہ آپ ان میں فیصلہ فرمائیں یا ٹال دیں۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے تو یہ آپ کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ نہ فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لانے سے ان کی غرض حق کی پیروی نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی مقصود ہے۔ پھر فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں حکم فرمائیں تو عدل و انصاف سے حکم فرمائیں، اگرچہ یہ ظالم اور رائے حق سے پھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ آیت 43 یہودیوں کی بدنیتی اور ٹیڑھے پن کی مذمت۔ اس میں یہودیوں کی بدنیتی اور ٹیڑھے پن کی برائی کا بیان ہے کہ جس کتاب کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور جس کی بابت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں قیامت تک اسی پر عمل کرنے کا حکم ہے، اسی کو چھوڑ کر غیروں کی طرف آ رہے ہیں جن کے باطل پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی اپنے مقدمے انہی سے طے کرا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی نیتوں میں فرق ہے کہ مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا تو مان لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ کیسے آپ کا فیصلہ مانیں گے؟ انہوں نے تو تورات کا فیصلہ بھی نہیں مانا جس میں زانی کو سنسار کرنے کا حکم ہے اور جس کے موجود ہونے کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں۔ یہ تھا سورہ مائدہ کی آیت 41 سے 43 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔